انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر سنے. میں ریاست اعزاز صاحب بڑی سیدھی بات جسٹس محمد علی بدر صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ جناب 4 چیزیں ہونی چاہیے. جو جج آ رہا ہے اس کی کانسنٹ ہے, جہاں سے آ رہا ہے اس چیف جسٹس کی کانسنٹ ہے, جہاں پر آ رہا ہے اس چیف جسٹس کی کانسنٹ ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کانسنٹ ہے. چاروں کانسنٹس موجود ہیں. کیا اعتراض ہے کسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آرٹیکل 200 کو پڑھیں تو کیا اس کے اندر یہ چیز پرووائڈڈ ہے کہ جو جج ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے اس نے کتنے ٹائم کے لیے وہاں رہنا ہے, کس پرپس کے لیے آ رہا ہے؟ چونکہ AIR 1994 جو انڈیا کی ایک ججمنٹ اس میں ہولڈ کیا گیا شرف ریدی کیس جو 1989 کراچی ہے, اور اس کے علاوہ 1996 سپریم کورٹ آل جارٹس ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا ہے فار دی انٹرسٹ آف جنرل پبلک. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جج تعینات تھا, آپ شیڈیول 3 دیکھیں نا, آئین کے اندر دیا گیا ہے ہر صوبے کی ہائی کورٹ کا جو اوتھ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جج آف پنجاب, جج آف بلوچستان. تو یہ تو جج ہی وہاں کے, جب تک وہ سر یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو سینیورٹی والا ایشو ہے نا. میں اس پر تو بات جاتا ہوں, پہلے تو ٹرانسفر والے کی بات کر رہا ہوں کہ چیلنج کیا گیا کہ ٹرانسفر ہی درست نہیں ہے. ٹرانسفر کیسے درست نہیں ہے؟ 4 لوگوں کی کانسنٹ موجود ہے. آرٹیکل کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے لیکن اس کی بیس پہ اس کو سینیئرٹی نہیں دی جا سکتی. ہمارا موقف یہ, اور آئین بھی یہ کہتا ہے, اس کو ود میلا فائڈی استعمال کیا جا رہا ہے. جج کو ٹرانسفر کنسنٹ دیتے ہیں, آرٹیکل 200 موجود ہے, پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیوں ہونی چاہیے؟ کیا یہ مقصد اس کے اندر کہیں لکھا ہے کوئی جب انیشیٹ ہوا ہے کہ جی فار واٹ پرپز؟ اس کا مقصد آرٹیکل 200 کا ایک بہت اثر واضح ہے, وہ یہ ہے کہ لیٹس سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ٹیکس میٹر 2 ججز صاحبان سو رہے ہیں, ڈویژن بینچ سو رہی ہے, دونوں میں ڈائسنٹ آ گیا ہے. اب تیسرا کوئی کمپیٹنٹ اس فیلڈ کا جج اویلیبل نہیں. آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے آپ چیف جسٹس ایک ریکوزیشن بھیجیں, صدر پاکستان کو وہ بھیج سکتے ہیں اور وہ کیس ڈیسائیڈ کر کے واپس چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی گھر میں بندہ مہمان آئے اور اس گھر کا مالک بن کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے, اب نعیم اختر افغان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں 3-4 بڑے امپورٹنٹ, اور جس میں سے اشارہ بھی کر دیا ریاست صاحب نے, وہ یہ ہے پہلا سوال کہ ایک جو حلف ہوتا ہے ایک جج کا, وہ کیا اس ہائی کورٹ کے لیے حلف ہوتا ہے یا ساری ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے؟ تو پھر وہاں پر پڑھا گیا وکیل صاحب کی طرف سے حلف, اور اس میں لکھا تھا کہ میں بطور جج ہائی کورٹ پنجاب پروونس پنجاب کے لیے حلف اٹھا رہا ہوں. تو وہ پھر اسلام آباد میں یا سندھ میں کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ یہاں حلف ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, ایک تو یہ ہے کہ آزاد صاحب نے جتنے بھی ججمنٹس کا ریفرنس دیا ہے وہ پرٹیکولرلی آرٹیکل 200 سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک ججمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے, یا انڈین ججمنٹ بھی اس ریفرنس سے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کا یہ ٹرانسفر آف ججز کا کانسیپٹ پاکستان میں نیا نہیں ہے, انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, دنیا کے تقریباً 100 ممالک ایسے ہیں جہاں کے اوپر سپیریئر کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کی اور انڈین کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ایک تھی, اور وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے کسی بھی شخص کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. 1974 کے اندر اس کے اندر 2nd امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن کی, اس کے اندر جس جج کو لے کے آنا تھا اس کی کانکرنس آ گئی, اور اس کے بعد آپ سے میرا سوال ٹرانسفر سے متعلق میں ایک سن سے میرا سوال نئے حلف سے متعلق ہے. اور اس کے بعد 5th امینڈمنٹ آئی جس کے اندر یہ آیا کہ چیف جسٹسز جو تھے جس جگہ آنا تھا یا جس جگہ سے اس نے پہنچنا ہے ان دونوں کی کانسنٹ تھی. اب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 34 اس وقت سپیریئر کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اب 3 پرنسپل جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہے, کوئی بھی آپ کو ایک ججمنٹ نہیں ملے گی جو اس سے ڈیویٹ کرے. نمبر 1, سپیریئر کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, اس کے لیے سیکنڈ اوتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو اوتھ لینا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا لینا ہے, ہائی کورٹ کا بلڈنگ کا نہیں لینا. اس نے کانسٹیٹیوشن کا ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ اس نے لینا ہے, اس نے لیا. اور تیسرا اس کی سینیورٹی ہے. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں, مگر کیا انہوں نے حلف لیتے ہوئے کہا کہ میں پنجاب کی ہائی کورٹ یعنی پروونس پنجاب کی ہائی کورٹ ہے یعنی جو کہ لاہور ہائی کورٹ ہے اس کا حلف اٹھا رہا ہوں؟ دیکھیں جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 194 آف دی کانسٹیٹیوشن ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ. اب اس کے بعد آپ کی جو فردر ایلیویشنز ہوتی ہے وہ اس کنسرن میں چلے جاتے ہیں. کوئی پشاور چلا جاتا ہے, کوئی لاہور چلا جاتا ہے, کوئی کراچی چلا جاتا ہے, کوئی بلوچستان چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کے اندر یہ ہے کہ جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اب یہی وہ پرابلم ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جائے, کانسٹیٹیوشن
کانسٹیٹیوشن کے اندر انسرشن کی جائے, اور وہ انسرشنز ہمارے پاس 2 ججمنٹس آ چکی ہیں. ایک آپ کے سامنے آیا تھا آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی, جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, اور پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے اسے ریورس کیا. دوسری اس کے بعد آئی آرٹیکل 62(1)(f) کی آئی, کہ جس کے اندر آپ کی پنشمنٹ نہیں تھی, آپ نے لائف ٹائم سمیع اللہ بلوچ کے نام پہ کی, اور سپریم کورٹ کے 7 ممبرز بینچ نے اس کو انڈو کیا. اور ایک یونیورسل اپلائیڈ پرنسپل ہے کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, انسرشن آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, انٹرپریٹ کرنا ان کا ہے. اب یہ ہے کہ میں نے یہی کہا نا, ان ججی صاحبان کی پٹیشنز دیکھ لیں, یا جن پہ یہ کوئی دنیا کے ایک تو ایگزامپلز بتائیں نا کہ جہاں کے اوپر سیکنڈ اوتھ کا کانسیپٹ ہوا ہو, یا یہاں کے اوپر سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے, سینیورٹی کا پرنسپل دنیا کے اندر یہ ہے کہ سپیریئر کورٹس کے اندر جب آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کی سینیورٹی جو ہے فرام دی ڈیٹ آف انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر, اور نہ اس کو جو آرٹیکل 203 ہے نہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کہا گیا کہ آپ یہ زبانی کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں, آپ نے تحریری طور پر یہ استدعا نہیں کی, تو آپ کے خیال میں یہ غلطی تھی؟ دیکھیں ایک بات حافظ صاحب نے بڑی زبردست ٹائم ختم ہو رہا ہے سر, میں ایک سیکنڈ میں 2 باتوں کو, ہماری بات انہوں نے نہیں ایک بات کی ہے کہ جی وہ لے کے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی لایا گیا ہے, یہ تجربہ آپ نے پاکستان کی کسی اور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں کیا؟ ہو جائے گا تو بہت شروع ہونا تھا, ہو جائے گا تو بہت. دوسرا انہوں نے کہا جی پٹیشن میں ہماری فیصل صدیقی جب آپ کا جب کوئٹہ کی ہائی کورٹ بنی تھی تو سندھ سے جج گئے تھے اور کسی ایک نے اوتھ نہیں لیا تھا. 2 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس آئے, کسی نے اوتھ نہیں لیا تھا. انہوں نے پرے پڑھ کے بتا دی کہ یہ لکھا, ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے, اس کو بھی چیلنج کیا ہے. اور دیکھیں جو ہے نا یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ نے صرف اور صرف یہاں پہ ایک چور دروازہ پاکستان کے اندر, آپ کانسٹیٹیوشن کو بات کر رہے ہیں, مجھے اس آرٹیکل 200 کے اندر بتا دینا یہ نہیں لکھا ہوتا, یہ نہیں بتائیں کہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, ہم تو سر وقت ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, میرے آگے آپ سے جب کر رہے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ سے آپ نے بلوچستان ہائی کورٹ بنائی, ججز وہاں پہ گئے, جج جو ہے آپ لاہور سے لے کے کسی نے وہ شکریہ کو اس لیے لائے تھے کہ وہاں پہ ججز زبان PCO تو پھر بلڈنگ کا اوتھ نہیں ہے نا, پھر کانسٹیٹیوشن کا اوتھ ہے. آزاد صاحب پھر بلڈنگ کا اوتھ نہیں ہے. چلے جی, یہ آج کا پروگرام تھا.